محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کے برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے، ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، رویوں سے اخلاق بنتا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے سے اخلاق بنتا ہے۔ تو اچھے خلق رکھنے والا شخص اچھے ایمان کا حامل ہے۔ بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، اور جس کا کردار اچھا نہیں ہے تو سنیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فحش مزاجی اور فحش گوئی، بیہودہ بولنا اور بیہودہ طرز زندگی اختیار کرنا، فرمایا یہ دونوں چیزیں اسلام سے نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو لطیف دین ہے، اسلام تو خوبصورت دین ہے، اسلام تو دین محبت ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کی قدروں کو بلند کر دوں، اخلاقیات کی قدروں کو اونچا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود میرا رب کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرے خلق عظیم ہیں۔ تو جس کے خلق کو میرے رب نے بھی عظیم کہا، وہ خلق کتنے عظیم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا خلق تھا۔ خلق اودے نے مولئی دنیا، خلق اودے نے مولئی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو اچھے اخلاق کا حامل جب بندہ ہوگا، اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کا ایمان اچھا ہوگا۔ تو نامہ اعمال میں جو عمل ڈالے جائیں گے، جو ترازو پہ، میزان پر جو عمل ڈالے جائیں گے، سب سے وزنی عمل نماز نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ سب سے وزنی عمل کون ہوگا؟ جو پلڑے کو جھکا دے گا، وہ حسن خلق ہے۔ تو لوگوں سے اخلاق اچھے رکھیں، لوگوں سے رویے خوبصورت رکھیں، بات کرنے میں سلیقہ سیکھیں، گفتگو کا طریقہ سیکھیں، لوگوں کے معاملات کے اندر، نجی زندگی کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیجیے، اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے، ان کی بہتری کا سوچیے، اور ان کے لیے خیر کے ماحول کو فراہم کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اور ان کو جو ہے وہ آپ اچھائی کی طرف بلائیے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہو تو اس کا بھلا سوچنا چاہیے، اور کسی کا بھلا سوچنا یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور بالخصوص اس کی آخرت اچھی ہو جائے، تو اس کو دین کی طرف لایا جائے، اس کو اچھائی کی طرف لایا جائے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو۔ یہ کسی کا بھلا سوچنا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل شخص ہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ صوم و صلاۃ سے کوئی شخص نہیں پہچانا چاہتا، یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی شخص کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے۔ نکاح کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں جو رہنما اصول دیا، فرمایا جس کے اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ تو وہاں دولت دیکھنے کی تلقین نہیں کی گئی۔ اگر یہ قدریں ہوں گی ہماری، ایک دوسرے سے جڑنے کی، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی، رشتہ داریاں کرنے کی، تو پھر اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور جب ہماری جو ہے وہ ترجیحات اس سے ہٹ کر کے ہوں گی تو پھر اچھا معاشرہ تشخیص نہیں پائے گا۔ آج اس سے تعلق جوڑا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو یا کوئی صاحب اقتدار ہو، تو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے اس کے اخلاق کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اس کے رویے کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں۔ جو اچھے خلق کا حامل ہے اس کی قربت اختیار کرو، تمہیں زندگی اور آخرت کا نور نصیب ہوگا۔ اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے؟ سب سے سونی نوکری کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نوکری بہت اچھی ہے، فلاں کاروبار بہت اچھا ہے، فلاں جگہ پیسہ بہت ہے، فلاں شعبے میں عزت بڑی ہے۔ لیکن آؤ حضور سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔
سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو۔ جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ رکت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اور یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا، اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا۔ ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے، اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے، ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ اس کو ایک عام شخص پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے، ایک نکتہ بین شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے، ایک فلسفی پڑھے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی اس قرآن سے پڑھے، دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا، الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد قرآن ہے، جس طبقے کا شخص بھی پڑھے، ان پڑھ پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور تلاوت عربی میں ہے، اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو بھی حظ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلۃ القدر کہلائے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمو لے وہ ذی قدر کیوں نہیں ہوگا۔